ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وقال تعالی واللہ یعصمک من الناس وقال تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم وقال علیہ الصلاۃ والسلام انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام دوستو، آج کا میں نے عنوان جو سوچا تھا وہ تھا امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے تعلق اور امت کا امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ تعلق، اور سوچا تھا کہ اختتام پر کملی والے کی ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، لیکن مجھے بھی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے مہمان دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں خود کو اس کانفرنس میں نہ پہلے مہمان سمجھتا تھا نہ آج مہمان سمجھتا ہوں، البتہ جو مہمان آئے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو زیادہ وقت دیا جائے، اس لیے میں اس موضوع پر آج گفتگو نہیں کروں گا، چونکہ یہ موضوع چلے گا تو کچھ وقت زیادہ لگ جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے ہی سے اپنا یاد کیا وہ سبق آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کا اصل معنی مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے، اور اس سلسلے کی انتہا امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر فرمائی ہے۔ حضرت آدم سے پہلے اس دھرتی پر کوئی نبی رسول بن کر نہیں آیا، امام الانبیاء کے بعد اس دھرتی پر اللہ کسی کو نبوت کا تاج پہنا کر نہیں بھیجیں گے۔ اس عقیدے کو اسلام عقیدہ ختم نبوت کہتا ہے۔ اس عقیدے کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ سلسلہ نبوت کی تکمیل نبی علیہ السلام کی ذات پاک پر ہو چکی ہے، اور کسی بھی چیز کی تکمیل ہو جائے تو پھر اس میں کمی اور اضافے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جیسے میرا ہاتھ مکمل ہے، اگر میں اس ہاتھ کے حسن میں اضافے کے لیے سرجری کے ذریعے ایک انگلی کو زائد کروا دوں تو سب لوگ کہیں گے کہ اس کے ہاتھ کی بدصورتی بڑھ چکی ہے، اور اگر میں اس ہاتھ کے حسن کے لیے اس ہاتھ کی انگلی کو کٹوا دوں تو سب کہیں گے کہ اس ہاتھ کا حسن کم ہو گیا ہے، بدصورتی بڑھ گئی ہے۔ میں نے ایک مکمل چیز میں اضافہ کیا تو وہ بھی باعث عیب بنا، میں نے ایک مکمل چیز میں کمی کی وہ بھی باعث عیب بنی۔ اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا ہے، جیسے دین میں کمی کی گنجائش نہیں ہے، جیسے دین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، دین میں کمی عیب ہے، دین میں اضافہ عیب ہے، اسی طرح نبوت امام الانبیاء کی ذات پر مکمل کر دی گئی ہے۔ اب سلسلہ نبوت میں کسی کو بطور پیغمبر داخل نہیں کیا جا سکتا، اب سلسلہ نبوت سے کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو تسلیم کیا جائے تو ایک مکمل سلسلے میں عیب لانا ہے، اور اگر حضور سے پہلے والے انبیاء میں سے کسی ایک کی نبوت کا انکار کیا جائے
تو یہ بھی سلسلہ نبوت کی تکمیل کے بعد اس میں عیب کو پیدا کر دینا ہے۔ تکمیل نبوت ہی ختم نبوت ہے، لیکن عوام کی زبان میں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ امام الانبیاء کے بعد اس دھرتی پر اللہ کسی کو نبوت کا منصب عطا نہیں کریں گے۔ امام الانبیاء کے بعد اس دھرتی پر اللہ کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھیں گے۔ امام الانبیاء کے بعد اس دھرتی پر اللہ کسی کو نبوت کا اعزاز منصب عطا نہیں کریں گے۔ اس عقیدے کو اسلام عقیدہ ختم نبوت کہتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی شارگ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا مرکز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی روح ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا دل ہے۔ جیسے دل کی دھڑکن بند ہو جائے پورا وجود ساکت رہ جاتا ہے، جیسے شارگ کٹ جائے بقیہ آزاد دفاع نہیں کر پاتے، روح بدن سے نکل جائے بدن بیکار رہ جاتا ہے۔ خدا کی قسم، اسلام میں ذات پیغمبر، اسلام میں نبی علیہ السلام کی ذات شارگ کی مانند ہے، کملی والے کی نبوت دل کی مانند ہے، کملی والے کی ختم نبوت روح کی مانند ہے۔ اگر ذات پیغمبر محفوظ نہ ہو، نبی کی عزت محفوظ نہ ہو، کملی والے کی نبوت محفوظ نہ ہو، کملی والے کی ختم نبوت محفوظ نہ ہو، تو پھر اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا، پھر اللہ کی توحید باقی نہیں رہ سکتی۔ گزشتہ انبیاء کی نبوتوں پر صداقت کی کوئی دلیل باقی نہیں بچتی، پھر قرآن کی صداقت پر کوئی دلیل باقی نہیں بچتی۔ تمام عقائد کا انکار ختم نبوت کا انکار ہے، تمام احکامات کا انکار ختم نبوت کا انکار ہے، ذات پیغمبر کا انکار اسلام کا انکار ہے، نبی کی نبوت کا انکار اسلام کا انکار ہے، کملی والے کی ختم نبوت کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جس بھی حکم کو مانتے ہیں، ہم جس بھی عقیدے کو مانتے ہیں، ہم حکم کو جس طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ دیا ہمیں اللہ نے ہے، لیکن واسطہ کملی والے کی ذات ہے۔ میں نے آپ نے اللہ کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے انبیاء کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے فرشتوں کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے جنت کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے جہنم کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے قبر کی عذاب ثواب کو مانا بغیر دیکھے مانا، میں نے آپ نے کندھوں پر موجود فرشتوں کو مانا بغیر دیکھے مانا۔ کوئی آدمی سوال کرے غیب پر ایمان کیوں ہے؟ بغیر دیکھے اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ بغیر دیکھے نبیوں کو کیوں مانتے ہو؟ بغیر دیکھے جنت جہنم کو ایمان کیوں رکھتے ہو؟ بغیر دیکھے قبر کی تنگی کو وسعت کو کیوں مانتے ہو؟ بغیر حرکت محسوس کیے، بغیر بوجھ محسوس کیے کندھوں کے فرشتوں کو کیوں مانتے ہو؟ ہم ایک ہی بات کہیں گے، ہم نے امام الانبیاء کو مان لیا۔ آپ نے فرما دیا اللہ ہے، آپ کی ذات پر اعتماد کر کے ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو مان لیا۔ آپ نے فرما دیا انبیاء دنیا میں آئے، آپ کی ذات پہ اعتماد کر کے ہم نے 1,24,000 انبیاء کو مان لیا۔ آپ نے بتا دیا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ذات پیغمبر پر اعتماد کی وجہ سے بغیر دیکھے جنت کو مان لیا، بغیر دیکھے جہنم کو مان لیا۔ کملی والے نے جس کو اللہ کی کتاب کہا ہم نے اسی قرآن کو اللہ کی کتاب مانا۔ آپ نے نماز کو عبادت کہا ہم نے مان لیا۔ آپ نے حج دیا، حج کا طریقہ دیا ہم نے مان لیا۔ آپ نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کا نصاب دیا ہم نے مان لیا۔ آپ نے حج دیا، حج کا طریقہ دیا ہم نے مان لیا۔ غرض یہ کہ آپ اللہ کی توحید سے آئے، ذکر تسبیح تلاوت تک آ جائے، یہ پورے کا پورا دین مسلمان کو نبی کے واسطے سے ملا ہے۔ اگر یہ واسطہ نہیں تو خدا کی قسم پھر اسلام کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اگر یہ واسطہ محفوظ نہیں تو پھر اسلام کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری بات دوستو، کملی والے کی ختم نبوت جہاں مذہب کی بنیاد ہے وہیں ہمارے نبی کی وجہ امتیاز بھی ہے۔ ہمارے نبی کو پہلے تمام انبیاء میں اللہ نے فضیلت بھی عطا کی ہے۔ ہمارے نبی کو پہلے تمام انبیاء میں
اللہ نے امتیاز بھی عطا کیا ہے۔ فضیلت کی وجہ کملی والے کے تمام انبیاء کے کمالات کا جامع ہونا ہے، یعنی ذات پیغمبر میں اللہ نے ہر ایک نبی کے کمال کو جمع کیا ہے۔ اگر اللہ نے ہر ایک نبی کو آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کو ایک کمال دیا، اللہ نے ہمارے نبی کو 1.25 لاکھ کمالات عطا کیے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کو اللہ نے 2 کمال دیے، تو ہمارے نبی کو اللہ نے 2.5 لاکھ کمالات دیے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی کو اللہ نے اگر 4 کمالات دیے تو ہمارے نبی کو اللہ نے 5 لاکھ کمالات دیے ہیں۔ ان کمالات کی کثرت کی وجہ سے، ان کمالات کی زیادتی کی وجہ سے ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء میں اعلیٰ ہے، ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء میں افضل ہے۔ لیکن ہمارے نبی پہلے سارے انبیاء میں ممتاز بھی ہے، جدا بھی ہے۔ اس امتیاز کی وجہ خدا کی قسم سرکار کی ختم نبوت ہے، امتیاز کی وجہ سرکار کی ختم نبوت ہے۔ اور اللہ نے ہر ایک پہلو سے نبی علیہ السلام کو پہلے انبیاء میں امتیاز دیا ہے۔ اگر آپ کمالات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ معجزات کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ کتاب کے اعتبار سے دیکھیں، حضور آپ کو پہلے تمام انبیاء میں ممتاز نظر آئیں گے۔ اگر آپ نبی کے اصحاب کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ ازواج کے اعتبار سے دیکھیں، حضور ممتاز ملیں گے۔ اگر آپ نبی کی اولاد کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ امت کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ انسانوں کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ اگر آپ علاقائی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ آپ زمانے کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، حضور جدا ملیں گے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر پہلے تمام انبیاء میں امتیاز عطا کر دیا ہے، اور اس امتیاز کی وجہ سرکار کی نبوت نہیں ہے، اس امتیاز کی وجہ سرکار کی خاتمیت ہے، سرکار کی ختم نبوت ہے کہ پہلے سارے نبی نبی ہیں، ہمارے نبی نبی بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے۔ پہلے سارے انبیاء کے سروں پر اللہ نے نبوت کے تاج رکھے ہیں، ہمارے نبی کے سر پر نبوت کا تاج بھی ہے، ختم نبوت کا تاج بھی ہے۔ پہلے سارے انبیاء کو اللہ نے نبوت کا عہدہ دیا ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے نبوت کا عہدہ بھی دیا ہے، ختم نبوت کا منصب بھی دیا ہے۔ پہلے تمام انبیاء کے پاس نبوت کا اعزاز ہے، ہمارے نبی کے پاس نبوت کا اعزاز بھی ہے، ختم نبوت کا اعزاز بھی ہے۔ یہ ختم نبوت کا اعزاز ہی سرکار کی وجہ امتیاز ہے، سرکار کی وجہ امتیاز سرکار کی ختم نبوت ہی ہے۔ اور دوستو تیسری اور آخری بات، کملی والے جیسے ختم نبوت کی وجہ سے ممتاز ہیں، حضور ختم نبوت کی وجہ سے سارے انبیاء میں ممتاز ہیں، ایسی سرکار کی امت ساری امتوں میں نسبت خاتم النبیین کی وجہ سے ممتاز ہے۔ سرکار بھی سارے انبیاء میں ممتاز، سرکار کی امت بھی سارے انبیاء میں ممتاز، اور پھر اس امت میں وہ امتی ساری امت میں ممتاز ہو جاتا ہے جسے اللہ سرکار کی عزت، حرمت، ناموس، ختم نبوت کے دفاع کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ سرکار بھی ممتاز ہے، امت بھی ممتاز ہے، اور وہ امتی بھی ممتاز ہے جسے حضور کی عزت کے دفاع کا شرف مل جائے۔ وہ امتی بھی ممتاز ہے جسے سرکار کی ختم نبوت کا شرف مل جائے۔ وہ امتی بھی ممتاز ہے جسے سرکار کی ذات کا دفاع کا شرف مل جائے۔ آپ دور رسالت سے آج تک آ جائیے، جس امتی کو سرکار کی ذات کے دفاع کا شرف ملا وہ امتی ممتاز نظر آئے گا۔ جس امتی کو سرکار کی عزت کے دفاع کا شرف ملا وہ امتی ممتاز نظر آئے گا۔ جس امتی کو سرکار کی ختم نبوت کے دفاع کا شرف ملا ہے وہ امتی ممتاز نظر آئے گا۔ آپ دور صحابہ میں جائیں، آپ کو دور صحابہ میں صحابہ کرام میں پہلا طبقہ جو مقام میں اونچا نظر آتا ہے وہ بدری کہلاتا ہے۔ بدر والے باقی تمام صحابہ میں مقام کے اعتبار سے اونچے
پوچھے بدر والوں کی نیکی کیا ہے؟ کیا بدر کے میدان میں آ کے نوافل کی نیت باندھی؟ کیا بدر کے میدان میں آ کے قرآن کی تلاوت شروع کی؟ کیا بدر کے میدان میں آ کے ذکر اللہ کی ضربیں لگائی؟ کیا بدر کے میدان میں آ کے صدقہ خیرات کا اہتمام کیا؟ نہ دوستو، بدری صحابہ کو بڑا مقام ملا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بدر میں آئے اور امام الانبیاء کی ذات کے ساتھ وفا کر گئے۔ اس وفا کی وجہ سے اللہ نے اہل بدر کو تمام صحابہ میں بڑا مقام عطا کر دیا ہے۔ یہ بدر ہی کا میدان ہے جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تھا، اللہ کے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن بڑی قوت بن کے آیا ہے، 1000 کا لشکر لے کے آیا ہے، ہماری نگاہوں میں ان کی تلواریں بھی ہیں، ہماری نگاہوں میں ان کے نیزے بھی ہیں، ہماری نگاہوں میں ان کے جنگی ساز و سامان ہے۔ ہم جانتے ہیں تلوار کے مقابلے میں گردن آئے کٹ جاتی ہے، ہم جانتے ہیں تلوار کے مقابلے میں بازو آئے کٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے، جو رب نے آپ کو کہہ دیا آپ فرما دیجئے۔ صدیق اور مہاجرین وہ کر گزریں گے۔ حضرت عمر نے بھی یہی کہا، اللہ کے نبی حکم کیجئے، ہم میدان میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے انصار کی طرف دیکھا، انصار سمجھ گئے سرکار ہم سے ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں، تو حضرت سعد کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے نبی رب کعبہ کی قسم حکم کیجئے، ہم سمندر میں گھوڑے اتار دیں گے، رب کعبہ کی قسم ہم نے تو رب کو مانا، آپ کے کہنے پر آپ نے بتا دیا آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے کہنے پر مان لیا ہے، حکم تو کیجئے، سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت مقداد نے کہا، اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، اپنی عورتیں بیوہ چھوڑ جائیں گے، بچے یتیم چھوڑ جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ یہ بدر میں آ کے محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر گئے۔ اللہ نے ان وفاداروں کا مقام ساری امتوں میں سب سے اونچا کر دیا ہے۔ نبی سے وفاداری، اللہ کی قسم نبی سے وفاداری عروج کا ذریعہ ہے، نبی سے وفاداری رب کی رضا کا ذریعہ ہے، نبی پہ جانثاری اللہ کی قربتوں کا شارٹ کٹ راستہ ہے، اللہ کی معرفت کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ یہ بدر والے ممتاز ہوئے سرکار سے وفا کی وجہ سے، سرکار کے ساتھ وفا کی وجہ سے، اور ان بدر والوں میں صدیق اکبر کا نام خاص طور پر آتا ہے، حضرت عمر کا خاص طور پر آتا ہے، معاذ کا نام خاص طور پر آتا ہے، معوذ کا نام خاص طور پر آتا ہے، سعد جانثار کا نام خاص طور پر آتا ہے، مقداد کا نام خاص طور پر آتا ہے۔ سارے صحابہ جانثار تھے، سارے صحابہ وفادار تھے، سارے صحابہ کو بڑا مقام ملا ہے۔ لیکن پوری تاریخ پڑھیے، آپ احادیث پڑھیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، ان سارے وفاداروں میں جس نے بدر کے میدان میں اظہار وفاداری کیا، زبان سے بھی اقرار کیا، وہ احادیث کی کتابوں کی زینت بن گیا، احادیث کی کتابوں کی زینت بن گیا ہے۔ بدر میں آئیے، سارے جانثار ہیں، سارے وفادار ہیں، سارے محمد الرسول اللہ کی ذات پہ جان لٹانے والے، سارے امام الانبیاء کی ذات پہ مال جان آل اولاد قربان کرنے والے ہیں۔ لیکن اس میدان میں بھی چند جانثاروں کا نام خصوصیت کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت سعد کا نام ہے، حضرت طلحہ کا نام ہے، حضرت ابو طلحہ کا نام ہے، حضرت زیاد کا نام ہے، حضرت ابو دجانہ کا نام ہے، حضرت حمزہ کا نام ہے، حضرت شیخ حمزہ کا نام، یہ خصوصیت کے ساتھ نام آتے ہیں۔ کام کیا ہے؟ آپ طلحہ کے کام کو دیکھیے، جب فتح شکست میں بدلی ہے، حضرت طلحہ حضور کے دشمنوں کے مقابلے میں آئے ہیں، ذات پیغمبر کا دفاع کرنے لگے ہیں، ہاتھ پہ تیروں کو روکتے ہیں، ڈھال گری نیچے جھک کے اٹھائی نہیں، ہاتھ پہ تیروں کو روکتے ہیں، ہاتھ کی رگیں کٹ گئی، پھر ایک تیر لگا، انگلی کٹ کے نیچے گری ہے، اور شدت تکلیف سے آہ کا لفظ نکلا ہے۔ سرکار نے حضرت سعد کا یہ جملہ سنا تو آپ نے کہا، سعد اگر اس انگلی کٹنے پر تو فقط بسم اللہ کہہ دیتا تو ابھی اپنے پرائے آتے، اپنے پرائے دیکھتے،
आसमान से नूरियों ने आना था, आसमान से मलाइक ने आना था, तुझे उठाना था और आसमान की सैर करवाने ले जाना था। आज साथ हजरत तलहा की नेकी है तो इमामुल अंबिया की चौकीदारी है, नबी अलैहिस्सलाम की जात का दिफा है। दुश्मन नबी की जात की तरफ बढ़ा, आपने कहा सहाबा तुम में से कौन नौजवान, तवज्जो कीजिएगा, ऐ सहाबा तुम में से कौन नौजवान जो अपनी जवानी का सौदा मुझ मोहम्मद के हाथ पे कर जाए। हजरत जियाद जवान है, खड़े हुए कहने लगे अल्लाह के नबी, जियाद अपनी जवानी का सौदा आपके हाथ पे करता है। फरमाया दुश्मन के मुकाबले में आ जाओ, दुश्मन के मुकाबले में आ जाओ। जियाद तलवार चलाने लगे, दुश्मन भी तलवार चला रहा है, जियाद की तलवार भी घूम रही है, काम कर रही है, काट रही है। वहां से भी तलवार चली, कभी बाजू को काटा है, नेज़ आया, कभी बदन को चीरा फाड़ा है, लेकिन हजरत जियाद जानी सारी के साथ लड़ रहे हैं। दुश्मन को पीछे धकेल दिया, जख्मों की ताब न ला सके, गिर गए। सरकार की निगाहें जानिसार पर हैं, सरकार की निगाहें जानिसार पर है। खुदा की कसम इज्जतों के रखवाले हो, जात के मुहाफिज हो, बंदा उन्हें भूलता नहीं है। एक आम इंसान अपनी इज्जत के रखवाले को नहीं भूलता तो खुद सोचो सरकार कैसे भूल सकती है। मुसलसल निगाहें जियाद पे, जियाद गिरे, हुजूर ने फरमाया सहाबा इनको उठा लाओ, इनको उठा लो। उठाया गया, हुजूर के पास लाए गए। हुजूर ने फरमाया जियाद को मेरे कदमों में डाल दो, जियाद को मेरे कदमों में डाल दो। जियाद हुजूर के कदमों में, हजरत जियाद की रूह अल्लाह के पास पहुंच गई। सरकार के कदमों में जिसका साथ हुजूर की अज़वाज का इंतकाल सरकार के कदमों में नहीं हुआ, हुजूर के बाकी असहाब के इंतकाल सरकार के कदमों में नहीं हुआ। सरकार ने जियाद को यह शर्फ दिया इस वजह से कि जियाद आज जानिसारी के साथ लड़ रहा है, वफादारी का इजहार कर रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा है। हुजूर ने अपने कदमों में डाला है, जियाद की रूह अल्लाह के पास पहुंच गई है। हुजूर के कदमों में सर, रूह अल्लाह के पास है। हजरत साद को मैदान में देखिए, दुश्मन हुजूर पर तीर चलाने लगा, आप किधर बढ़ने लगा। हजरत अबू दुजाना ने तो अपनी पुष्ट ढाल बना ली। पहलवान थे, जिसामत चौड़ी थी, तो अपनी पुष्ट को ढाल बनाया, कमर को ढाल बनाया, हुजूर को अपनी छाती में लिया, सीने में छुपा लिया। दुश्मन का तीर चला, हजरत अबू दुजाना की कमर पे बेबस हो गया, फिर तीर चला, बेबस हो गया। कुर्बान जाऊं अबू दुजाना के ईमान पे, कुर्बान जाऊं उनकी जानिसारी पर, कुर्बान जाऊं उनके इखलास पे, कुर्बान जाऊं उनकी वफादारी पर। कमर पर तीर बेबस हो रहे, लेकिन खुदा की कसम हजरत अबू दुजाना अपने चेहरों को भी नहीं बदलते कि अगर चेहरे पे तकलीफ का असर जाहिर हो गया, हुजूर मुझे पीछे हटा देंगे। एक मौके पर हुजूर ने यूं सर निकाला तो फिर अर्ज किया ला तुशरिक, अल्लाह के नबी अपना मुबारक सर मत निकालिए, अपने सर को अंदर कीजिए। अबू दुजाना आपका दिफा कर रहा है, अबू दुजाना आपके मुकाबले में है, दुश्मन का कोई तीर आपको नुकसान न पहुंचा दे। हजरत अबू दुजाना मुमताज हुए, हजरत साद इसी मैदान में नबी के दुश्मनों पर तीर चला रहे हैं। कमली वाले का अपने जानिसार पर एतिमाद कितना है। आपने अपना तीर उठाया, हजरत साद को दिया, फिर तीर उठाया, हजरत साद को दिया। साद कमाल के तीरंदाज है, कमाल के तीरंदाज है, माहिर फन है, माहिर फन, तीरंदाजी का फन जानते हैं, अपने फन को कमली वाले के दिफा पे लगा रहे हैं। काश आज मुसलमान को शऊर मिल जाए, बेदारी मिल जाए, काश मुसलमान कमली वाले की वफाओं को पहचान जाए, नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात को जान जाए, कमली वाले की अजमतों को जान जाए, और आज का मुसलमान अपने फन को कमली वाले के दिफा पे लगा जाए। डॉक्टर है, अपनी तिब को, डॉक्टरी को सरकार की खत्म नबूवत के दिफा के लिए इस्तेमाल कर जाए। इंजीनियर है, अपने फन को नबी की इज्जत के दिफा के लिए लगा जाए। मालदार है, माल लगा जाए। सियासतदान है, फन सियासत को इमामुल अंबिया के दिफा पे लगा जाए। हजरत साद के पास तीरंदाजी का फन, दुश्मन पर तीर चला रहे, कमली वाले ने एक तीर उठाया, हजरत साद को दिया, दूसरा उठाया, साद को दिया, तीसरा उठाया, साद को दिया, और आपने एक प्यारा जुमला कहा, या साद
इरमी, ए प्यारे जानिसार साथ मेरे दुश्मन पर तू तीर चला। और अगला जुमला वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा, हजरत उमर फारूक ने भी कहा, हजरत उस्मान गनी ने भी कहा, हजरत अली मुर्तजा ने भी कहा, जमीन सहाबा हुजूर से इजहार वफादारी करते हैं। हुजूर पुकारते हैं या अबू बकर, या अबू बकर, वो पुकारते अबू बकर, उस्मान, अली, जिसको भी पुकारा वो जवाब में कहते हैं लब्बैक फिदाक अबी व उम्मी। लब्बैक का लफ्जी तर्जुमा मैं हाजिर हूँ, फिदाक अबी व उम्मी, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान है। दोस्तों तर्जुमे में वालिदैन है, मफहूम में और अरब के मफहूम में सिर्फ वालिदैन दाखिल नहीं है। हम भी जानते हैं कोई किसी पर अपने वालिदैन को कुर्बान कर दे फिर माल बचाएगा नहीं, जान बचाएगा नहीं, घर बार जमीन जायदाद कारोबार बचाएगा नहीं। सहाबी जब कहता है फिदाक अबी व उम्मी तो सहाबी ये कहता है अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए, माल चाहिए कदमों में लाके ढेर कर देंगे, जान चाहिए पेश कर देंगे, खानदान कौम कबीले की जुदाई चाहिए, जुदाई का गम बर्दाश्त कर जाएंगे, आप पे कुर्बान कर जाएंगे, अपनी कुल कायनात आप पे निछावर कर जाएंगे। हर एक सहाबी का नारा ये है। और ये साथ दुश्मनाने पैगंबर पर तीर चला रहे हैं। सरकार फरमाते या साद, ए प्यारे जानिसार साद, इरमी, मेरे दुश्मन पर तू तीर चला। फिदाक अबी व उम्मी, फिदाक अबी व उम्मी, फिदाक अबी व उम्मी। सरकार फरमाते साथ दुश्मन पर तू तीर चला, तुझ पर मुहम्मद रसूलुल्लाह के असहाब कुर्बान हो जाए, वालिदैन कुर्बान हो जाए, औलाद कुर्बान हो जाए, खानदान कुर्बान हो जाए, माल कुर्बान हो जाए, वालिदैन कुर्बान हो जाए और तुझ पर मुहम्मद रसूलुल्लाह खुद फिदा हो जाए, कुर्बान हो जाए। सिद्दीक़ अकबर ये कहते हैं, मौलाना सईद साहब नहीं कि आपके फन्ने खिताबत के बड़े शाहसवार है, खिताबत के जोश में कुछ ऐसी बात कह गए, खुदा की कसम कमली वाले हर एक कैफियत से बाला है, आप मगलूबुल हाल नहीं है। सरकार जब हजरत साद को कह रहे या साद इरमी, या साद इरमी, फिदाक अबी व उम्मी, सरकार अपने दिल की बात हजरत साद को कह रही है, दिल की बात, मुबालगा नहीं है, मगलूबुल हाल होकर नहीं है। साद इस जानिसारी वफादारी पर हुजूर को इतने पसंद आए कि सरकार कहते मेरी कुल कायनात आप पे कुर्बान, कुल कायनात आप पे कुर्बान। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा अगर हुजूर ने किसी को जुमला कहा है तो वो हजरत साद है। हजरत अली मुर्तजा ने कहा हाँ हाँ अगर ये जुमला सरकार ने किसी को कहा तो हजरत साद है। दोस्तों हजरत सिद्दीक़ अकबर से आइए जमीन सहाबा में आपको हर वो सहाबी मुमताज मिलता है, हर वो सहाबी मुमताज नजर आता है जिस सहाबी को हुजूर से वफादारी का ज्यादा मौका मिला है। सिद्दीक मुकाम में पहले नंबर के है कि नहीं? दर्जे में कौन बड़ा? गैर अंबिया में सबसे बड़ा मुकाम सिद्दीक अकबर का। क्या वजह यह कि आप पहले ईमान लाए? नहीं, जैसी वफा हजरत सिद्दीक अकबर के हिस्से में आई, जैसा इश्क सिद्दीक अकबर को हासिल हुआ, जैसी मोहब्बत सिद्दीक अकबर को हासिल थी, खुदा की कसम किसी और को नहीं। सिद्दीक को तो पता चलता है हुजूर बीमार हुए तो सिद्दीक बीमार हो जाते हैं। माँ कितना प्यार करती हो, बेटे का पता चले बेटे को बुखार है, माँ को बुखार होता है, गमज़दा हो जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। लेकिन माँ को भी बुखार चढ़ जाए नहीं होता। हुजूर का विसाल हुआ, हुजूर का विसाल हुआ, सिद्दीक अकबर को बुखार चढ़ा और आखिरी दिन तक सिद्दीक अकबर बुखार में मुब्तला रहे हैं। आखिरी दिन तक सिद्दीक अकबर बुखार में मुब्तला रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे, उनके पास कुछ सहाबी आए और कमरे में आके बैठ गए। मैंने दो रिवायतें सुनी है। कमरे में आके बैठे तो एक की निगाह पड़ी, ऊपर शातीर है, उस पर कुछ जलने के आसार हैं। तो पूछते अब्दुर्रहमान तुम्हारे घर में कभी आग लगी? उसने कहा नहीं। फिर ये शातीर पर जलने का असर, शातीर पर जलने का असर। तो हजरत अब्दुर्रहमान कहने लगे कि आग का असर नहीं है, मेरे वालिद मोहतरम हुजूर की जुदाई में इतने रंजीदा थे, गमज़दा थे,
آپ کو اس شدت سے بخار آتا تھا کہ جب آپ اپنی خلافت کے امور سر انجام دے کر گھر آتے تو یہاں پر لیٹتے تھے، اوپر شاطیر تھا، حضور کی یاد آتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اندر سے ایک آہ نکلتی، اس آہ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ شاطیر کالا ہو گیا ہے، اس آہ کی تپش اتنی زیادہ تھی، شاطیر کالا ہو گیا ہے۔ دوستو اگر وہ خلافت کے کاموں پہ ڈٹ گئے تو اس وجہ سے کہ حضور نے صحابہ کو سکھایا یہ میرے دین کو لے لینا، میرے دین کو پھیلا دینا۔ صحابہ سے آج تک کہا جائیے خدا کی قسم وہ امتی وہ کسی بھی طبقے کا ہو آپ کو ممتاز نظر آتا ہے۔ میں آج حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی بات نہیں کرنے لگا، میں آج امام الاولیاء احمد علی لاہوری کی بات نہیں کرنے لگا، میں آج جناب یوسف بنوری کی بات نہیں کرنے لگا، علامہ انور شاہ کاشمیری کی بات نہیں کرنے لگا، قاضی احسان احمد شجابادی کی بات نہیں کرنے لگا، مولانا محمد علی جلندری کی بات نہیں کرنے لگا، خواجہ خان محمد صاحب کی بات نہیں کرنے لگا۔ آپ اس امت کے کسی عام طبقے کے عام فرد کو لے لے جس نے بھی حضور سے وفا کی ہے آپ کو ممتاز نظر آتا ہے۔ غازی علم دین کان میں بالی پہنتا ہے، کان میں کیا پہنتا ہے؟ بالی، لیکن آپ کو امت میں ممتاز نظر آتا ہے کہ نہیں؟ عامر چیمہ شہید بھی MBA ڈگری والا، MBA کیا ہوا، یورپ پہنچا تو یورپ گیا اس لیے کہ وہاں پر کاروبار کرو، نوکری کرو، مال پیسہ کماؤں، کوئی اور نیت تھی؟ یاد رکھنا اس کی نیتیں بڑی تھیں، اس کے دل کی آرزو تھی کسی طرح میں قادیانیوں کے لیڈر مصرع مرسور تک پہنچوں اور اس خبیث کو انجام تک پہنچا دوں۔ ان کی اہلیہ غازی عامر چیمہ شہید کی اہلیہ کی شادی پنڈی میں ہوئی ہے، مولانا بلال ظفر صاحب کی بھابی ہیں۔ میں نے مولانا بلال ظفر صاحب سے پوچھا عامر چیمہ شہید کی کچھ باتیں بتاؤ، آپ کا تو خاندان کا چیمہ برادری آپ کا رشتہ دار، کچھ باتیں بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میں اس کی کیا کیا باتیں بتاؤں، صرف اس بات سے اندازہ کیجئے جب پاکستان میں اس کی میت آئی دفن ہو گیا، میں ان کی بڑی ہمشیرہ سے ملا، میں نے کہا بہن جی ایک بات پوچھنی ہے، 2-4 منٹ میں بس بات ختم کرتا ہوں، میں نے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہنے لگی پوچھو۔ میں نے کہا کہ جب یہ خبر آئی کہ جرمنی میں ایک نوجوان عامر نامی نوجوان اس نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا ہے تو آپ کے ذہن میں آپ کا بھائی آیا؟ تو آگے سے بہن کا جواب کیا ہے کہ اگر عامر کا نام نہ بھی لیا جاتا تب بھی میرے ذہن میں میرا بھائی آتا۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں بھائی کو بچپن سے دیکھ رہی تھی، میرا چھوٹا تھا، ہاتھوں میں پلا تھا، اس کے دل کے اندر حضور کا عجیب عشق تھا، عجیب محبت تھی، اس کی خواہش ایک ہی تھی کہ میں کسی طرح اپنی جان نبی کے نام پر باہر جاؤں، میں کسی طرح اپنی جان نبی کی ختم نبوت پر باہر جاؤں۔ اس لیے جب جرمنی سے پیغام آیا ہمارے ذہن میں فوراً آیا اگر یہ کسی نے کام کیا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہوگا۔ باپ نے کہا بیٹا ہوگا، ماں نے کہا ہاں میرا ہی جگر کا ٹکڑا ہوگا جو نبی کی عزت پر یوں پیرا دے گیا ہوگا۔ عامر چیمہ بھی ممتاز ہوا، غازی علم دین بھی ممتاز ہوا، ممتاز قادری بھی ممتاز ہوا۔ دوستو خدا کی قسم ذات پیغمبر خدا کو اتنی محبوب ہے کہ جو جس دور میں نبی کے ساتھ وفا کر گیا وہ تر گیا۔ دور رسالت میں حضور کے چچاؤں میں 2 چچا مسلمان ہوئے، ایک کا نام حمزہ دوسرے کا نام عباس۔ حضرت عباس مسلمان ہوئے، وجہ کیا بنی؟ نبی کے ساتھ وفاداری نہیں، وجہ کیا بنی؟ محمد کے ساتھ وفاداری، بھتیجے کے ساتھ وفاداری۔ انہوں نے انصار مدینہ سے کہا تھا اے مدینہ والو جانتے ہو جس ذات کو تم لے جانا چاہتے ہو اگر یہ ذات تمہارے ساتھ چلی گئی اہل مکہ بھی تمہارے دشمن بنیں گے، مدینہ یثرب کے لوگ بھی تمہارے دشمن بنیں گے، عرب تمہارا دشمن بن جائے گا، میدان سج سکتا ہے۔ اگر تو ان کی ذات کا دفاع کر سکتے ہو تو لے جاؤ ورنہ ابھی قبیلہ باقی ہے، قبیلے نے ساتھ چھوڑا، عباس باقی ہے۔ حضرت عباس کو اللہ نے اس غیرت محمد بھتیجے کی غیرت، بھتیجے سے وفا کی وجہ سے ایمان دیا۔ حضرت حمزہ کو ایمان دیا، سیدہ صفیہ کو ایمان دیا کہ ابو لہب نے پتھر اٹھایا نبی کو مارنے لگا، سیدہ صفیہ حضور کی پھپھی
उठती है। अबू लहब का हाथ पकड़ा, पत्थर नीचे फेंकवा के कहने लगी, मेरे भतीजे को क्यों मारते हो? ये गैरत रसूल नहीं है, ये वफाए रसूल नहीं है। सफिया हुजूर को रसूल नहीं मानती, सफिया हुजूर को नबी नहीं मानती। आज मोहम्मद की बात है, भतीजे की बात है। सफिया ने गैरत का इजहार किया, वफा का इजहार किया, ईमान पा गई। अबू लहब ने नबी से दुश्मनी की है, नबी की बगावत का इर्तिकाब किया है, अंजाम देखिए। और आज भी आप देख लीजिए, नबी के वफादारों को अल्लाह कुल आलम में इज्जतों से नवाजता है, और नबी के बागी दुश्मन वो कादियानी हो या कोई और गुस्ताख हो, फिटकार है कि नहीं? आप यूरोप चले जाएं, बस ये आखिरी बात, यूरोप चले जाएं, आप क्या कहेंगे? हम ईसाई हैं। आप क्या कहेंगे? हम यहूदी हैं। आप क्या कहेंगे? हम हिंदू हैं। दोस्तों आप जाएं, आप कहते हैं हम मुसलमान हैं। आप पूरी बस्ती में अकेले, आपसे किसी हिंदू ने पूछा तुम कौन, आप कहते अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। यहूदियों की बस्ती में कोई पूछे तुम कौन, आप कहते मुसलमान। आपको ईसाइयों की बस्ती में कोई पूछे कौन, आप कहते मुसलमान। किताब कौन सी? कुरान। नबी कौन से? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा 1450 साल के बाद भी नबी से ऐसा पक्का ताल्लुक है। और ये कादियानी बदमाशों से पूछो कि तुम कौन हो, तुम कादियानी हो? कहते नहीं। मिर्जाई हो? कहते नहीं। फिर कौन हो? कहते मुसलमान है। जहां किसी को पता ना हो कि बदमाश लुच्चा लफंगा बेगैरत कादियानी है, वह कादियानी अपनी कादियानियत को क्या करता है? ईसाई ईसाइयत नहीं छुपाता, यहूदी यहूदियत नहीं छुपाता, हिंदू अपने मजहब को नहीं छुपाता। लेकिन कादियानी ऐसा मरदूद और जलील है कि अपनी शनाख्त छुपा जाता है। ऐसा मरदूदा जलील है, अपना तारुफ अपने मजहब की हैसियत से, मजहब की निस्बत से नहीं करवा पाता। क्यों? जलील से जुड़े है, कमीने से जुड़े है। मिर्ज़ा लईन गुस्ताख अंबिया, नबी के गुस्ताख, अल्लाह के गुस्ताख, सहाबा के गुस्ताख, अहले बैत के गुस्ताख, मक्का मदीना के गुस्ताख के साथ जुड़े। इस वजह से जिल्लतें पा गए। यहाँ भी जिल्लतें है, कब्र में भी जिल्लतें है, माशर में भी जिल्लतें है। और इसी जिल्लत, इन्हीं जिल्लतों के साथ जहन्नम में मिर्जे का साथ मिलेगा। हमें यहाँ भी इज्जतें है, कब्र में भी इज्जतें है, माशर में भी इज्जतें है। और इन्हीं इज्जतों के साथ सरकार की गुलामी में, सरकार की ताबेदारी में, जन्नत में हुजूर का पड़ोस मिलेगा। अल्लाह करीम हमें सरकार के साथ वफादारी की तौफीक अता फरमाए, सरकार की नामूस पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, सरकार की खत्म नबूवत की चौकीदारी की तौफीक अता फरमाए। जैसे सहाबा किसी भी मैदान में अकेले या गिरोह डट गए, दिफा कर गए, ऐसे आज नियत करके जाए, जहां कहीं होंगे नबी के वफादार रहेंगे, नबी के जानिसार रहेंगे, नबी की इज्जत पर पहरा देते रहेंगे, नबी की खत्म नबूवत पर पहरा देते रहेंगे। और कमली वाले की जात, इज्जत, नामूस, खत्म नबूवत की दिफा के लिए माल मांगा गया, लगाएंगे। जान मांगी गई, लगाएंगे। वक्त मांगा गया, लगाएंगे। खानदान, कौम, कबीले की मुसीबत, मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ी, करेंगे। इलाके की मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ी, करेंगे। खुदा की कसम, आपके हाथ उठे, आप सच्चे हैं। बस अपने किरदार और अमल के साथ इस सच्चाई का इजहार करते रहना है। या सच्चाई का इजहार किरदार अमल के साथ कर जाए, रब के आप बड़े दर्जात पा जाएंगे, इम्तियाज पा जाएंगे। अल्लाह करीम मेरे कहने को, आपके सुनने कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।